الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون یا بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا۔ اسرائیل کا مطلب عبرانی زبان میں وہی ہے جو عربی زبان میں عبداللہ کا مطلب ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ تو چونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ان کی طرف منسوب ہو کر بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اذکروا نعمتی، اذکروا کا مطلب ہے یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اوفو کا مطلب ہے پورا کرو، عہدی میرے ساتھ کیے گئے عہد کو، اوفی بعہدکم تو میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں گا، وَإِيَّايَ اور مجھ سے، فَارْهَبُونَ ڈرو۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ اور تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ قرآن کریم نے ہدایت سے اپنے کلام کا آغاز کیا ہے اور اس کے بعد انسانیت کے مختلف طبقات کا ذکر کیا، جس کا تذکرہ تفصیل سے پیچھے گزر چکا کہ مومنین کا ذکر ہوا، منافقین کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے قرآن کریم براہ راست یہود سے خطاب کر رہا ہے۔ یہود، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور اللہ جل جلالہ نے ان پر بڑی نعمتیں کی تھی۔ قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان پر جسمانی نعمتیں بھی تھیں، روحانی نعمتیں بھی تھیں، اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر انبیاء کرام کو پیدا کیا، بادشاہوں کو پیدا کیا۔ مختلف انبیاء کرام وہ اس قوم سے تشریف لائے اور جسمانی نعمتیں اس طریقے سے کی کہ اللہ جل جلالہ نے انہیں من اور سلوہ عطا کیا، اور جو بھی یہ مطالبہ کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دعا فرماتے اور اللہ جل جلالہ اس مطالبے کو پورا کر دیتے۔ تو یہ بے شمار نعمتیں اللہ جل جلالہ نے اس قوم پر کر رکھی تھیں، اور ساتھ ایک وعدہ تھا کہ جو آخری پیغمبر تشریف لائیں گے آپ لوگوں نے ان کی نصرت کرنی ہے۔ یہود پر ایک تو اللہ جل جلالہ کے وعدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات ان کی طرف بھیجی تھی، ایک شریعت ان کی طرف متوجہ تھی، اور شریعت یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ جیسے ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھیجی گئی، اب یہ شریعت ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے پورا کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اسی طریقے سے یہود کی طرف بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات کے ذریعے بھیجی گئی، تو یہ شریعت یہود اور اللہ کے درمیان ایک وعدہ، ایک معاہدہ تھا جس کے دو اطراف تھے۔ اللہ جل جلالہ کا یہ وعدہ تھا کہ جب تم اس شریعت پر عمل کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، اور یہود کی طرف سے گویا کہ یہ وعدہ تھا کہ ہم اس پر پورا عمل کریں گے۔ تو عہد کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا، اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ یہود سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ جب بعد کے انبیاء کرام تمہاری طرف آئیں میرا پیغام لے کر تو آپ لوگوں نے ان کی اتباع کرنی ہے۔ بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ان سے وعدہ لیا گیا۔ جیسے قرآن کریم میں ایک اور آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جنہوں نے نبی امی کی پیروی کی اور جس نبی امی کا تذکرہ وہ تورات میں بھی سن چکے اور انجیل میں بھی سن چکے۔ تو ان آیات سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا، اور یہ آیت نمبر 40 سے شروع ہو کر پہلے پارے کی اخیر یعنی غالباً آیت نمبر 130 تک یہ تذکرہ چلے گا۔ گویا کہ ایک طویل مفصل تذکرہ یہود کا اللہ جل جلالہ ان آیات سے شروع فرما رہا۔
وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، آمنو اور ایمان لاؤ، بما اس کتاب پر یا ان چیزوں پر، انزلتو جو میں نے نازل کی ہے، مصدقاً جبکہ وہ تصدیق بھی کر رہا ہے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کو معمولی سی قیمت لے کر مت بیچو، ثمن کہتے قیمت کو، لا تشترو مت بیچو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اور صرف میرا خوف دل میں رکھو۔ یہود کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے علماء یا ان کے جو وہ تھے جو ان کے راہب کہلاتے تھے، ان کے اندر مختلف قسم کے غلط کام رواج پا گئے تھے۔ ایک طریقہ تو ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ جل جلالہ کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے، حکم کچھ اور ہوتا تھا اور وہ لوگوں کے سامنے کچھ اور کر کے اس کو بیان کرتے تھے، جسے کتمان حق بھی کہتے ہیں، یا وہ حق کو تبدیل کر کے لوگوں کے سامنے اس کو پیش کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ان کو لوگوں سے کچھ لالچ ہوتی تھی۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالی یہود سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن کریم میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اس کی تم پیروی کرو، اس پر تم ایمان لاؤ، جبکہ یہ قرآن کریم تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی جو کتاب تمہارے پاس موجود ہے اللہ تبارک و تعالی کی تورات، یہ قرآن کریم اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو جب یہ اس کی تصدیق کر رہا تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم قرآن کریم پر ایمان لاؤ۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ کہ اس کے پہلے منکر نہ بنو، چونکہ یہود یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے من حیث القوم قرآن کریم کی سب سے پہلے تکذیب کی۔ ویسے تو قرآن کریم کی تکذیب قریش نے بھی کی ہے، لیکن قریش کے بہت سارے لوگ مسلمان بھی ہوئے، مشرکین میں سے بہت سارے لوگ وہ اسلام بھی لائے، انصار بھی انہی میں سے تھے اور مہاجرین بھی انہی میں سے تھے۔ لیکن یہود یہ وہ قوم ہے جس سے یہ توقع تھی کہ یہ قرآن کریم کی اتباع کریں گے، کیونکہ یہ تو اہل علم تھے اور معاشرے میں ان کا بڑا ممتاز مقام تھا۔ جو دوسرے مشرکین تھے وہ تو امی کہلاتے تھے، لوگ ان کو ان پڑھ اور جاہل کہتے تھے، اور یہود یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، چونکہ ان کے پاس اللہ جل جلالہ کی کتاب پہلے سے موجود تھی۔ تو چونکہ یہ اہل علم تھے، اہل کتاب تھے، اس لیے ان سے توقع تھی کہ یہ قرآن کریم کی اتباع کریں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے من حیث القوم، تقریباً اکثر یہودیوں نے قرآن کریم کی ضد اور عناد کی بنیاد پر تکذیب کی، اس لیے قرآن کریم ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن کریم کے پہلے منکر مت بنو، کیونکہ یہ ایک طریقہ کار ہے اللہ جل جلالہ کا کہ جو آدمی اچھا طریقہ اختیار کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کے بعد جو بھی اس کے طریقے پر چلے گا اس کا ثواب اس کو ملے گا، جبکہ اس کے بالمقابل جو آدمی غلط طریقے کی روش ڈالتا ہے معاشرے میں تو اس کے بعد جو آدمی اس کے غلط راستے پر چلے گا اس کا وبال اس کے سر پر بھی ہوگا۔ تو یہود کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم کے پہلے منکر نہ بنو، کیونکہ اس کے بعد جو بھی انکار کرے گا اس کا وبال تمہارے سر پر بھی ہوگا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تلبسو التباس سے نکلا ہے، التباس کہتے ہیں دو چیزوں کو گڑمڑ کر دینا، ملا دینا۔ تکتمو کتمان سے نکلا ہے، کتمان کہتے ہیں چھپا دینا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ اور نہ حق بات کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم اصل حقیقت جانتے ہو۔ یعنی یہود کو یہ باور کروایا جا رہا کہ تم اہل کتاب ہو، تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو تم پڑھ چکے ہو، تو تم اصل معاملہ جانتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ اصل معاملہ جانتے ہوئے تم حق اور باطل کو گڑمڑ مت کرو بلکہ ایمان لاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس سے پہلے اللہ جل جلالہ یہود کو عقائد کی تبلیغ فرما رہے اور اس آیت میں ان کو اعمال کی تبلیغ فرما رہے کہ نماز قائم کرو۔ جہاں کہیں نماز کا ذکر ہے تو نماز کو قائم کرنے کا تذکرہ ہے، نماز کی ادائیگی کا تذکرہ نہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے تمام تر آداب کے ساتھ، تمام تر مستحبات اور واجبات کے ساتھ
باجماعت ادا کیا جائے، اور اس سے ہٹ کر ایک نماز کا ماحول اس کو پیدا کیا جائے، چاہے اپنے گھر میں ہو یا اپنے معاشرے میں ہو۔ جب اس طریقے سے نماز کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے تو اسے اقامت صلاح کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہود کے اندر دو بیماریاں تھیں، ایک حب مال اور ایک حب جاہ۔ ایک ان کو مال سے محبت تھی اور ایک ان کو اپنے مرتبے سے محبت تھی کہ ہم تو انبیاء کی اولاد ہیں۔ ان دونوں بیماریوں کا علاج اللہ جل جلالہ نے اس طریقے سے کیا کہ ایک تو زکوٰۃ ادا کرو تاکہ تمہارے اندر سے حب مال نکلے، اور ایک نماز ادا کرو تاکہ تمہارے اندر سے حب جاہ نکلے۔ کیونکہ نماز کے عالم میں انسان ہاتھ باندھ کر اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، تو گویا کہ اس کے اندر سے جو حب جاہ ہے یا ایک اس کے اندر میں ہے، انانیت ہے، وہ نکلتی ہے۔ تو ان دو افعال کے ذریعے یا دو اعمال کے ذریعے یہود کی ان دو بیماریوں کا علاج کیا گیا۔ آگے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہود کی نماز میں رکوع شامل نہیں تھا، قیام اور سجدہ تھا۔ یہ رکوع یہ مسلمانوں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا امتیاز ہے۔ تو گویا کہ یہود کو پیغام دیا جا رہا کہ امت محمدیہ میں شامل ہو کر ان کی نماز پڑھو اور ان کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، بر کہتے نیکی کو، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں اتنی سمجھ بھی نہیں؟ یہود کے پاس چونکہ تورات موجود تھی، وہ دوسروں کو تورات سناتے تھے اور خود اس کو بھول جاتے تھے۔ تو قرآن کریم اس کی تنبیہ کر رہا کہ جب تم دوسروں کو تبلیغ کرتے ہو تو تمہاری دوہری ذمہ داری ہے کہ تم بھی اس پر عمل کرنے کی فکر کرو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعینوا استعانت سے نکلا ہے مدد حاصل کرنا، کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو خشوع کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہود کے اندر دو بیماریاں معروف تھیں، حب جاہ اور حب مال۔ اللہ جل جلالہ نے پچھلی آیت میں نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے ان کا علاج کیا، اور اس آیت میں صبر اور نماز کے ذریعے فرمایا کہ صبر کرو، یعنی جو مال تم سے آگے پیچھے ہوتا ہے یا اگر تم اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتے ہو تو اس پر صبر کیا کرو، تاکہ تمہارے اندر سے حب مال کا مرض ختم ہو، اور حب جاہ کے مرض کو ختم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ جب تم یہ دو کام کرو گے تو ان دو کاموں کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ جل جلالہ نے ایک پیشن گوئی فرما دی کہ یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو لوگوں کے لیے بڑی بھاری ہوتی ہے، کہ مشکل ہوتا ہے گھر سے نکلنا، مسجد جانا، نماز پڑھنا۔ ہاں وہ لوگ جو اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اور آگے فرمایا الذین یظنون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور جن کو اللہ جل جلالہ سے ملنے کی امید ہو، ان لوگوں کے لیے پھر نماز آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اس رکوع کا خلاصہ تھا، آگے انشاءاللہ ہم آئندہ کسی مجلس میں پڑھیں گے۔